آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ایک بیماری نے آ گھیرا ہے اور انسانی حیات کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اس خطرے سے نکلنے کے لیے تدبیر بنائی گئی ہے جو سماجی فاصلے کی شکل نام پر ہے، کہ سماجی فاصلہ تدبیر ہے اس خطرے سے نکلنے کے لیے، اور یہ تدبیر نافذ بھی چاہیے، نفاذ بھی چاہیے۔ اس کا پہلے ابلاغ ہوا اور دیکھا گیا پوری دنیا میں کہ ابلاغ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے طاقت بھی چاہیے، اس کے لیے فورس بھی چاہیے، اس کے لیے حکومتی دستگاہ چاہیے، اس کے لیے پولیس چاہیے، اس کے لیے رینجرز چاہیے، اس کے لیے فوج چاہیے۔ اب آج پوری دنیا میں افواج کے اختیار میں ہیں، انسانی معاشرہ گلی گلی میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ ایک تدبیر نافذ کر رہے ہیں، تحفظ کی، حفاظتی تدبیر کو نفاذ دے رہے ہیں، بندوق کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے۔ اور وہ حفاظتی تدبیر ہے جو میڈیا کی زبان میں آئسولیشن ہے، سماجی فاصلہ ہے، کہ لوگوں کو گھروں میں بٹھانے کے لیے، ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنے کے لیے، تاکہ یہ وبا ان میں ایک دوسرے کو منتقل نہ ہو۔ اس تدبیر کے نفاذ کے لیے اتنا اہتمام ہے، خربوں بجٹ، خربوں ڈالر بجٹ اس پہ لگ رہا ہے، اور کروڑوں انسان اس تدبیر کے نفاذ میں، پوری دنیا کی افواج بلا لی گئی ہیں اور مسلح دستے جو اس تدبیر کو نافذ کر رہے ہیں۔ اور پھر بھی روزانہ جس ترتیب سے اموات کا اعلان ہو رہا ہے، 90,000 تک اموات پہنچ چکی ہیں، اور روزانہ تقریباً 10,000 کے لگ بھگ روزانہ کی اموات ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، اور روک نہیں پا رہے۔ ان افواج سے سماجی فاصلے ڈالنے کے باوجود بھی وبا کنٹرول نہیں ہو رہی، اس کے باوجود بھی انسانی حیات خطرے میں ہیں۔ بس تدبیر مؤثر نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر جو ایک پہلو ہے وہ یہ کہ تدبیر کے نفاذ کے لیے جو اہتمام ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، کہ کتنا اہتمام کیا گیا، کتنا خرچہ ہے اس کے لیے۔ تمام کام معطل کر کے، تمام کارخانے بند کر کے، تمام وزارتیں بند کر کے، تمام ادارے، تعلیمی ادارے پوری دنیا میں بند کر کے، کروڑوں لوگوں کو گھروں میں بٹھانے کی تدبیر کسی حد تک کامیابی کے بعد بھی خطرہ نہیں ختم ہوا، خطر پھر بھی باقی ہے، اور خوف و ہراس پھر بھی باقی ہے اپنی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر کے نفاذ کے لیے کیا اقدام و اہتمام کیا ہے؟ افواج نہیں بلائیں، طلب کی کہ تقویٰ کے لیے فوج بنائی جائے، تقویٰ کے لیے مسلح دستہ بنایا جائے، تقویٰ کے لیے پولیس بنائی جائے، تقویٰ کے لیے، یہ بھی حفاظتی تدبیر ہے۔ ایک انسانی حفاظتی تدبیر ہے، آئسولیشن، علیحدگی، سماجی فاصلہ۔ ایک اللہ کی تدبیر ہے، تقویٰ، یہ بھی حفاظتی تدبیر ہے۔ اس کے نفاذ کے لیے کیا اہتمام کیا ہے حق تعالیٰ نے؟ وہ افواج نہیں ہیں، بلکہ اس تدبیر کے نفاذ کے لیے حق تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے، جیسا قرآن کریم کے اندر ہے، اس کے خصوصی اہتمام ہے اور عمومی اہتمام ہے۔ عمومی اہتمام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تدبیر تقویٰ کے نفاذ کے لیے، اور خصوصی اہتمام نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وضع کیا ہے، اور اس کی تبلیغ، تعلیم، ترویج کے لیے، چونکہ تعلیم سے اور تربیت سے نظام تقویٰ نافذ ہونا ہے انسانوں کے اوپر۔ انسان خود مامور ہے اپنے اوپر تقویٰ نافذ کرنے کا۔ حکومت تقویٰ انسان پر ٹھونس نہیں سکتی، فوج انسان پر تقویٰ مسلط نہیں کر سکتی، پولیس انسان پر تقویٰ نافذ نہیں کر سکتی۔ انسان نے خود اپنے اوپر، اپنے ارادے سے، اپنی ذات پر، اپنی زندگی پر تقویٰ کا نفاذ کرنا ہے اور تقویٰ کو عملی شکل دینی ہے۔ اس کے لیے جو اہم اہتمام تھا وہ نماز جمعہ کا اہتمام ہے، ایک کہ جو ہفتگی ایک تعلیم ہے، تربیت ہے، آموزش ہے، ریہرسل ہے تقویٰ کے لیے، تذکر ہے۔ ہر ہفتہ ہر مومن ہر ہفتہ تقویٰ کے اس
آپ کی زبان میں استعمال کروں لفظ، تقویٰ کی اس کارگاہ میں، تقویٰ کے اس کیمپ میں، تقویٰ کے اس ریہرسل میں شامل ہو، اور اس تقویٰ کی ترویج کے لیے باقاعدہ شریعت مقدسہ میں احکام مرتب کیے گئے ہیں۔ امام ہے، امامت ہے، اقتداء ہے، نماز ہے، خطبہ ہے، اس کے اندر تعلیم ہے، تلقین ہے۔ یہ اہتمام خصوصی تھا تقویٰ کے نظام کے نفاذ کے لیے، جسے ہم نے کچھ اور رنگ دے دیا، اور اس حد تک کہ حتیٰ خود یہ تدبیر ناکام بنا دی۔ جیسے آج ساری دنیا کی حکومتوں کو اور پاکستان کی حکومت کو زیادہ شکوہ ہے کہ لوگ جاہل ہیں، لوگ نادان ہیں، لوگ بے شعور ہیں، لوگ نافہم ہیں، کہ آئسولیشن کو صحیح طریقے سے عملی نہیں کر رہے، حکومت جیسے فرمان دیتی ہے ویسے لوگ کرتے نہیں ہیں، شکوہ ہے ان کو۔ خوب، اب آپ دیکھیں کہ حکومتی تدبیر کے تحت سب کچھ بند ہے، معطل ہے، تعطیل کر کے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعطیل کے ساتھ انسانی زندگی محفوظ نہیں بنائی، چونکہ تعطیل انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا دوسرا نام ہے، نہ کہ محفوظ رکھنے کا۔ جب آپ انسانی ضروریات معطل کر دیں، انسانی بنیادیں معطل کر دیں، جب حیات کی چلتی گاڑی کو روک لیں، جب وہ پہیہ اس کا جام کر دیں، پہیہ جام تدبیر سے تو انسانی زندگی خطرے میں پڑتی ہے۔ انسان کی زندگی حرکت کی وجہ سے زندہ ہے، تحرک کی وجہ سے زندہ ہے، کام کی وجہ سے زندہ ہے، فعالیت کی وجہ سے زندہ ہے، باہمی کوشش کی وجہ سے زندہ ہے۔ جب کوشش روک دیں گے، تحرک روک دیں گے، معطل کر دیں گے، تعطیل نابودی ہے، تعطیل خاتمہ ہے انسانی حیات کا۔ اس لیے اللہ کی تدبیر میں تعطیل نہیں ہے شامل، بلکہ اس کی تعطیل کی ممانعت ہے کہ آپ نے ہر اس چیز سے پرہیز کرنی ہے جو آپ میں سستی لائے، جو آپ میں تحرک کو کم کرے، جو آپ میں کوشش کو کم کرے، جو آپ میں فرائض اور ذمہ داریوں کو کم کرے، ادا کرنے کی خصوصیت کو کم کرے۔ یہ سب ممنوع ہیں، محرمات میں سے ہیں، ممنوعات میں سے ہیں، مکروہات میں سے یہ سب کچھ قرار دیا گیا ہے۔ بس نظام زندگی حرکت میں رہے تو نظام باقی رہے گا، نظام زندگی روکیں گے جہاں، وہاں نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس تدبیر الہی میں ایک اہم رکن و عنصر نماز جمعہ ہے۔ خب نماز جمعہ جاری رہے گا تو معاشرتی امور منظم رہیں گے، نظم معاشرہ قائم رہے گا، استوار رہے گا، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی۔ نماز جمعہ فقط حوروں سے بغلگیر ہونے کے لیے ثواب کے تسبیحوں کا نام نہیں ہے۔ نماز جمعہ، نماز جمعہ اس آپ کی موجودہ زندگی، آپ کی شہری زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی روزمرہ زندگی کے نظم و اس کے استواری کا نام ہے۔ اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہے کہ روزمرہ آپ کو زندگی میں رہنمائی ملے، اور سب سے اہم رہنمائی جو بنیادی تعلیم ہے، یعنی تقویٰ، یعنی حفاظتی تدبیر حیات انسانی کے لیے، اس کو تشریح کر کے پیش کیا جائے، اور اس کے لیے عہد کیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کو تحریک کیا جائے، اکسایا جائے، ابھارا جائے، انہیں مبعوث کیا جائے، تاکہ حفاظتی تدبیریں ان میں سست نہ ہوں، ارادے ان کے کمزور نہ ہوں۔ ہر شعبے سے اس کا ربط جوڑا گیا ہے نماز جمعہ کا، انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے، اور دنیاوی زندگی، یہی زمینی زندگی نماز جمعہ کے رہین منت ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ نماز جمعہ بجائے تدبیر الہی کے اجراء کے لیے، نفاذ کے لیے ذریعہ ہونے کے، نماز جمعہ کہیں ثواب کا ذریعہ بن گیا، کہیں پہ اختلاف کا موضوع بن گیا، کہیں نزاع کا موضوع بن گیا، کہیں فتاویٰ کی زد میں آ گیا، کہیں ایسی نافہمی کی زد میں آ کر جو حشر اس تدبیر کے بنیادی عنصر کا تھا، یعنی اجراء تقویٰ، حفاظتی تدبیر کے نفاذ کے لیے جو اللہ نے اہتمام کیا تھا، اس کو کس طرح سے تہس نہس کر دیا۔ جیسے کوئی فقی پیدا ہو کہ ہو گئے ہیں ابھی ٹی وی کے اوپر جو اینکرز ہیں، یہ سارے فقہا ہیں، فقہائے نظام حفاظت ہیں۔ آئسولیشن کے لیے کیا
مثلا فتاوا ہیں ان کے. ایک تو وہ مشہور فتویٰ ہے مختیارے والا جو ایک فقی نے صادر کیا، مختیارے گھر میں بڑھ جا، بہ جا گھر جا کے بہو. خوب ایک یہ فقی ہے نا، یہ یعنی حفاظتی تدبیر کی تشریح کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے. ہزاروں لاشیں اس کے سامنے گاڑ کے پیش کر رہا ہے کہ مختیارہ گھر جا بیٹھے. مختیارہ یعنی قوم پوری، یہ سب گھر جا بیٹھے. اب آپ دیکھیں مختیارہ پھر بھی حاضر نہیں ہے اس فقی کے فتویٰ کے بعد. اینکرز آتے ہیں ادھر ادھر کی جوڑ کے، سیاستدان اور ایم این اے، ایم پی اے جو چینی سے جیب بھرے ہوئے ہیں، ان کی چوری والی چینی سے پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا، اور آٹا سارا لوگوں کا چوری کر کے، جن لوگوں کی چوری کی ہے آٹا چینی، ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ٹی وی پہ یہی لوگ آ کے بتاتے ہیں. یہی ایم پی اے، یہی ایم این اے، یہی پارلیمان کے نمائندے، یہی اسمبلیوں کے نمائندے جو اتنے چینی اور آٹے کا جو بنیادی حق ہے لوگوں کا انہوں نے غصب کیا ہے، یہ آ کے لوگوں کو حفاظتی تدبیر بتاتے ہیں. یہ تدبیر جو اللہ نے مقرر کی ہے یہ بھی ان نظریات اور ان فتاویٰ کی زد میں آئی ہے.